توکل، اللہ پہ نظر رکھنا، اللہ پہ اعتماد کرنا، اللہ پہ توکل کرنا، اللہ سے ہونے کا یقین دل میں آنا، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین دل میں آنا، یہ سب چیزیں شریعت کا حکم ہے۔ تو جس طرح شریعت نے بتایا ہے اسی طرح ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ اپنی طرف سے توکل کو ڈیفائن نہیں کرنا ہے، اخپل طریقے سے آپ توکل کو ڈیفائن نہیں کریں کہ میں جو ہے وہ اللہ پہ توکل کر رہا ہوں، بس میرے کام بن جائیں گے۔ تو توکل کا یہ مطلب ہے ہی نہیں جو لوگ لے رہے ہیں بھائی۔ توکل کا مطلب یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شد عقالہ وتوکل علی اللہ۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں اونٹ کو رسی سے باندھوں یہ ایسے ہی کھلا چھوڑ دوں، اللہ پہ توکل کروں کہ اللہ بچانے والا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے رسی سے باندھو، اس کے بعد اللہ پہ اعتماد کرو کہ اللہ بچانے والا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کا راستہ ہمیں بتا دیا کہ نہ تو اسباب سے آپ نے اعراض کرنا ہے اور نہ اسباب پہ نظر رکھنی ہے۔ باندھنی رسی ہے حفاظت کے لیے، اس کے بعد آپ نے سوچنا ہے کہ بھائی رسی جو باندھنی تھی میرا کام ہو گیا، اب اگر بچائے گا تو اللہ بچائے گا، نہیں بچائے گا تو یہ رسی کسی کام کی نہیں ہے۔ میرا جو فرض تھا وہ میں نے ادا کر لیا، اونٹ کو میں نے رسی سے باندھ لیا، اس کی حفاظت کا انتظام کر لیا، جو میرا فرض تھا وہ ادا ہو گیا ہے۔ اب آگے اللہ کی مرضی، اللہ بچانے والا ہے، وہ بچائے گا تو بچ جائے گا اونٹ، نہیں بچانا چاہے گا تو 6 رسیاں بھی باندھوں گا پھر بھی یہ اونٹ چوری ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں جو توکل سکھایا جا رہا ہے بیماریوں میں اور مختلف چیزوں میں، وہ اس قسم کا سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، اللہ سب کچھ خود بخود کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اللہ کا واسطہ خود بھی مذہب کے نام پہ برباد نہ ہو، پبلک کو بھی تباہ نہ کریں۔ جو لوگ ہیں وہ دین سے دور ہو جائیں گے۔ آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں جہاں بہت ساری فتوحات ہوئی ہیں، شکستیں بھی ہوئی ہیں، خلافت عثمانیہ تباہ ہو گئی پوری۔ کیوں تباہ ہوئی ہے؟ اسی وجہ سے تباہ ہوئی ہے کہ خلافت عثمانیہ میں دیندار بہت تھے، علماء بہت تھے، لیکن یورپ اس وقت جو تیاریاں کر رہا تھا نا جنگی، اور جو ترقی کر رہا تھا خلافت عثمانیہ میں، اس پیمانے پر کام نہیں ہو رہا تھا، اسباب نہیں اختیار کیے جا رہے تھے۔ تو اللہ کی عادت ہے کہ جب زمین پہ جو قوم محنت کرتی ہے تو اللہ اس کو نوازتے ہیں، جو محنت نہیں کرتی، صرف نیری وظیفے اور دعاؤں پر اعتماد کرتی ہے، اللہ اس کو نہیں سنوارتے، اللہ اس کو نہیں پنپنے دیتے۔ یہ اللہ کی عادت ہے، اس میں نیک اور برے سب برابر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ میدان جہاد میں اتر کے آپ نے دعائیں مانگی ہیں کہ میرے بس میں اللہ جو تھا میں نے کر دیا، اب آگے تو کرنے والا ہے۔ اگر صرف دعاؤں سے کام ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں، احد میں اور غزوہ خندق میں لوگوں کو میدان میں اتارتے۔ آپ کہتے یار بیٹھو رو، اجتماعی رونا ہوگا، اور رمضان آنے والا ہے، 27ویں رات کو سارے مل کے روئیں گے، دھوئیں گے اور خوب جو ہے نا گڑ گڑائیں گے، اور یہ سب مشرکین مکہ اور سب دنیا جو ہے نا ساری برباد ہو جائے گی خود بخود۔ نبی سے زیادہ کس کی دعاؤں میں طاقت ہوتی بھائی؟ ادھر تو آپ حالات دیکھیں کیسے اسباب اختیار کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا پلاننگ، کیا ذہن اور کیا مشورے، اور کیا جو ہے نا پوری ایک آپ کو سیرت میں ایسی، یعنی دنیا میں جو کامیاب انسان کی صفات ہے نا، آج گورے بہت کتابیں لکھ رہے ہیں کامیاب آدمیوں کی 7 علامتیں، 8 علامتیں، 10 علامتیں۔ کامیابی کی جتنی علامتیں ہیں کامیاب ہونے کی، وہ تمام کی تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور، مکہ میں آپ نے 13 سال دعوت کا کام کیا، کیونکہ پاور نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، بہت تھوڑے لوگ تھے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، ان تھوڑے لوگوں کو لڑوایا نہیں جا سکتا تھا کہ پوری قوم سے ٹکر لے لیں۔ تو وہاں پر حکم دیا گیا، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کریں وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ سے صبر مانگے، اللہ کی توفیق سے صبر ملے گا، لڑنا نہیں ہے۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، بار بار یہ آیتیں آئیں کہ تمہارے ساتھ کتنا ہی ظلم کریں، زیادتی کریں مشرکین، معاف کرو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی صحابی کو حکم نہیں دیا کہ جاؤ ان کے مولا کو پکڑ کے لٹکا دو پھانسی پہ۔ یہ میرے غلام اور میرے ایک مخلص صحابی ہیں بلال، وہ عہد کرتے ہیں، ان کو گرم ریتوں پہ لٹایا جا رہا ہے، تو ان کو تو جا کے اس کے آقا کی گردن اڑا دو۔ کچھ نہیں کیا آپ نے، کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں بھائی، تھوڑے سے لوگ ہیں، اگر ہم ابھی لڑائی شروع کر دیں گے تو ہمارے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ ایک نئی جنگ ہم کیوں اپنے اوپر مسلط کر لیں؟ 13 سال کس قدر برداشت کیا، کیوں؟ یہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھا ہے، گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی جا رہی ہے، زمینی حقائق دیکھے جا رہے ہیں کہ بھئی زمین ابھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی۔ ہم کہتے ہیں کہ معجزوں سے اور کرامتوں سے معاملہ ہوگا، معجزے اور کرامتیں کی مقدار بہت تھوڑی ہے اسلامی تاریخ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی معجزوں پر اعتماد کر کے نہیں بیٹھے ہیں۔ معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر
کام کر رہے ہیں، بعض دفعہ اسباب نہیں بھی ہوتے، اللہ اپنی قدرت سے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے، وہ مدد کر دیتا ہے، تو وہ اللہ کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دیں، جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے۔ معجزے تھوڑی ہم دنیا میں لا سکتے ہیں بھائی، ہمارے ہاتھ میں تھوڑی کرامتیں ہیں کہ یوں کر دیں تو یوں ہو جائے گا۔ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، اور جو ہے نا وہ کوئی احتیاط نہیں ہے، کوئی اسباب کا جو ہے نا کوئی اسباب کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی معجزاتی طور پر اللہ کام کر دے گا، تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو میدان جنگ میں کیوں لڑوایا بھائی؟ اور 13 سال مکہ میں جنگ سے روکا کیوں اللہ تعالیٰ نے؟ اور 13 سال مکہ میں صبر صبر صبر۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، متوسدن علی بردۃ لہ بالکعبہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک چادر سے تکیہ لگائے ہوئے تھے کعبہ کے ساتھ، تو ایک صحابی آئے خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، عرض کیا یا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، آپ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ ان کا مالک کیا کرتا تھا، خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹاتا تھا، اور آپ کی کمر سے جو پیپ نکلتی تھی اور پانی نکلتا تھا اس سے وہ آگ کے انگارے ٹھنڈے ہوتے تھے۔ کس قدر ظلم ہو رہا تھا۔ خباب ابن ارت نبی کے پاس آیا، یا رسول اللہ مدد کریں، اللہ سے مدد مانگے، الا تستنصر کو مطلب اللہ سے مدد مانگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں حکم دیا حضرت عمر کو یا حضرت ابو بکر کو کہ جاؤ اس کے مولا کی گردن اڑا دو، اور ایک جو ہے وہ کوئی تقریر کی کہ یہ جو ہے نا ان سب کو اڑا دو، مار دو جان سے، یا جو ہے ان کا گریبان پکڑ کے لے کر آؤ۔ بھائی گراؤنڈ ریئلٹی یہ تھی کہ کمزور تھے، اگر نیا پھڈا شروع کر دیتے ان کے مولا سے، وہ تو طاقتور تھے وہ لوگ، اور زمینی حقیقت کیا ہے کہ طاقتور سے آپ نہیں لڑ سکتے، صبر کریں گے آپ، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں صبر کیا ہے۔ جب تک اللہ براہ راست نبی کو حکم نہیں دے رہا لڑائی کا، تو اللہ نبی نہیں کر رہے، اور اللہ حکم کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اسی لیے نہیں دے رہا کہ اللہ نے نبی کی سیرت میں ایک ایک پہلو کو ہمارے لیے نمونہ بنانا تھا، تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو نبی کے فیصلوں کو دیکھو، جس وقت جو گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب سے جو فیصلہ نبی کو کرنا چاہیے تھا، نبی اس وقت وہ فیصلہ کر رہے ہیں، تو یہ عمل ہمارے لیے سنت بن گیا۔ تو ان حالات میں مکی دور میں صبر کرنا سنت بن گیا، یہ بتانے کے لیے کہ جب بھی مسلمان کمزور ہوں گے تو مسلمانوں کو ایسے موقع پہ صبر ہی کرنا ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ لینے کے دینے پڑ جائیں، جیسے کہ ہو رہا ہے۔ آسٹریلیا سے ہمارے ایک دوست کا فون آیا کہ یہاں آسٹریلیا کے بعض مسلمان حکومت کے قانون کو فالو نہیں کر رہے ہیں، مسجدوں کو میں رش لگا رہے ہیں اور کراؤڈ جو ہے نا کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے گورنمنٹ کی بات۔ وہ اتنے پریشان تھے، وہ جنہوں نے مجھے فون کیا، وہ کہہ رہے ہیں یار گورنمنٹ سے کوئی ہمیں امید نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ جب وائرس کی وبا ختم ہو تو یہ حکومت یہاں مسلمانوں کے ہر قسم کے اجتماع پر پابندی لگا دے، مسجدوں کو ہمیشہ کے لیے نہ بند کر دے، کہ یار یہ لوگ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا قانون کو فالو نہیں کرتے اور قانون شکنی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا مفتی صاحب اللہ کا واسطہ، اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مکی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے حرم سے ایک آڈیو ریکارڈ کر کے ہندوستان کے علماء کے پاس بھیجی کہ بھائی دیکھیں آپ لوگ حکومت کے قانون کو فالو کریں، اور الحمدللہ کر رہے ہیں وہ، اگر آپ نے فالو نہیں کیا تو یہ گورنمنٹ کو ایک موقع مل جائے گا کل مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا، ہندوؤں کو موقع مل جائے گا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا۔ مسجد اگر ابھی عارضی طور پر بند ہو رہی ہے، کل کھل جائے گی، لیکن اگر آپ نے آج حکومت کے قانون کو فالو نہیں کیا تو یہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کو ایک بہت زبردست موقع ملے گا۔ یہ تو دیندار لوگوں کی بات میں جو رائے کو پہاڑ بنا کے پیش کرتے ہیں، آپ دیکھیں تبلیغی جماعت میں چند لوگوں کو وائرس ہوا ہے، لیکن میڈیا نے کتنا بدنام کیا تبلیغی جماعت کو، ان کو تو موقع چاہیے، تو آپ کیوں ان کو موقع فراہم کر رہے ہیں؟ حضرت مولانا مکی صاحب نے ایک آڈیو بھیجی، اور الحمدللہ وہاں کے لوگ پہلے بھی صحیح حکومت کے قانون کو فالو کر رہے ہیں، تو اس سے اور تقویت ملی۔ یہ سمجھدار علماء کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا جذبات سے کام نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھیں خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ان کے جو ہے نا پیٹھ سے جو ہے وہ پانی نکلتا تھا اور کس قدر عذاب میں آئے ہوئے تھے وہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے صبر کی تلقین کی، فرمایا صبر کرو صبر، کان ممن کان قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض فیؤتی بالمنشار فیجعل علی راسه علی مفرق راسه ثم یجعل حظین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم سے پہلی امتوں میں تو ایک شخص کو لایا جاتا تھا، گڑھے میں دفن کیا جاتا تھا آدھا، اور پھر آرا
لا کے اس کے سر پہ رکھا جاتا اور آری سے اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. ولا یصدہ ذلک عن دینک, اور وہ صبر کرتا تھا اور اس ظلم پر بھی وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا. تو آپ صبر کی تلقین دے رہے ہیں کہ یہ برداشت کرنا پڑے گا کچھ وقت, اور پھر امیدیں دلا رہے ہیں انشاءاللہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک اتنا امن دنیا میں قائم ہو جائے گا کہ صنعاء سے حضر موت تک ایک عورت زیور سے آراستہ ہو کے چلے گی اور کوئی اس کی طرف نظر اٹھانے والا نہیں ہوگا, اور بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیئیں گے. ایسا وقت آنے والا ہے, لیکن ابھی صبر کرنا پڑے گا. جب ہجرت ہوئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے, اور وہاں جب بدر میں بھی آپ نے خود لڑائی نہیں لڑی ہے. بدر میں تو ایک قافلے پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے, لیکن اللہ نے 2 فریقوں کو لڑوا دیا آپس میں. تو قرآن کہہ رہے کہ آپ کا ارادہ تو نہیں تھا لڑنے کا, لیکن اللہ نے ایک ایسے ماحول پیدا کر دیا کہ لڑائی کے بغیر چارہ نہیں تھا. 313 کو 1000 سے لڑوا کے اللہ نے فتح عطا فرما دی. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں. پھر احد میں بھی دفاعی جنگ ہوئی ہے, خود سے آپ نے بڑھ کے حملہ نہیں کیا. آپ کیوں حملہ نہیں کر رہے خود سے بڑھ کے بھائی؟ جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے نا, پھر آپ نے پہلی لڑائی لڑی ہے, مکہ پہ خود حملہ کیا. اس سے پہلے آپ نے خود حملہ نہیں کیا, اس لیے کہ اتنی پاور نہیں ہے, اتنی طاقت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہے کہ نبی نے بھی اسباب کو دیکھا ہے سب سے پہلے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تو اسباب اختیار کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک 10,000 کا لشکر تیار نہیں ہوا, آپ نے مکہ پہ حملہ نہیں کیا, بلکہ آپ دفاعی پوزیشن میں رہے کہ جو ہم پر حملہ کرے گا بس ہم دفاع کریں گے. احد میں بھی آپ نے دفاع کیا. غزوہ خندق میں بھی آپ نے اس کا اہتمام کیا کہ ان کو مدینہ میں گھسنے نہ دیا جائے, اور اس کے لیے بھی آپ نے وظیفے یہ دعائیں نہیں مانگی ہیں محض, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ بھائی سارے قبائل مل کے ہم پہ حملہ کر رہے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا ہے, کیسے روکیں ان کو. سلمان فارسی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا, یا رسول اللہ ہمیں مدینہ کے چاروں طرف خندقیں کھودنی پڑیں گی. کس قدر ٹینشن والا کام تھا, آپ ذرا گڑھا کھود کے دکھائیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. تو آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ بچانے والا ہے, بھائی اب میں کیسے اپنے ساتھیوں کو بھوکا پیاسا رکھوں, اور ہمارے پاس تو وسائل بھی نہیں ہیں, معاشی لحاظ سے ہم بہت کمزور ہیں, پہلے ہی کمزور ہیں, اور پھر یہ بیچارے جو ہے نا مسکین صحابہ ہیں, اور اب ہم کیا کریں, ہم گڑھے کھودیں گے اور ان کو آنے سے روکیں گے. ہم کوئی بزدل ہیں, آئیں کوئی مسئلہ نہیں, ہم لڑیں گے ماریں گے, مر گئے تو مر گئے, بچ گئے تو بچ گئے, دیکھا جائے گا. ایسا تو نہیں ہوا. یا آپ نے یہ بتایا یہ والا وظیفہ پڑھ لو, 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے فلاں ہر ایک دوسرے پہ پھونکے لگا دے, یا سورہ فاتحہ 6 دفعہ 7 دفعہ پڑھ کے سب ایک دوسرے پہ پھونک لگائیں, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, آرام سے سو جاؤ. یہ سب ایسی بنائی ہوئی باتیں میڈیا کی, اور یہ شیطان پروپیگنڈا کر رہا ہے. نہیں بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تصدیق کی یہ خبر درست ہے یا نہیں ہے, کہ باقی سارے قبائل مل کے حملہ کر رہے ہیں. جب آپ کو یقین ہو گیا بھائی یہ خبر درست ہے, اب آپ پریشان ہوئے کہ بھائی اتنے سارے قبائل مل کے جب حملہ کریں گے تو کس کس سے لڑیں گے بھائی, ہم تو چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے. پریشان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کو بلایا کیا کرنا ہے. تو صحابہ نے یہ جنگ پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی, عربوں نے نہیں دیکھی تھی کہ بھئی ایسے بھی اتنے سارے قبائل بھی کبھی حملہ کرتے ہیں. تو آپ پریشان ہوئے, آپ نے کہا کوئی ہے ایسا جو جس نے یہ جنگ دیکھی ہو. تو ایران کے رہنے والے تھے حضرت سلمان فارسی, انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ ہمارے یہاں سے جنگیں ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ شہر کے چاروں طرف بڑی بڑی خندقیں کھودتے ہیں جن کو گھوڑے پار نہ کر سکیں, کیونکہ جب گڑھے کھود دیں گے اتنے بڑے بڑے تو وہ پار کیسے کریں گے, گڑھے میں جائیں گے اوپر کیسے آئیں گے گڑھے سے. آپ نے مشورہ کیا, تو اس کے علاوہ اور کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں, یعنی سب سے بہتر بات آپ کو یہی لگی کہ بھئی اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, ورنہ یہ تو سارے ہم پہ حملہ کر دیں گے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, ہم ہوتے اس وقت ہم کہتے یار یہ کیا قوم کو ٹینشن میں ڈال دیا, گڑھے کھودے ہوئے ہیں بیٹھ کے, پہلے ہی بھوک لگ رہی ہے, پہلے نہ پانی پینے کو, اور پھر معاشی لحاظ سے ویسے ہی تباہ ہو رہے ہیں, اور پھر ادھر بیٹھ کے گڑھے کھودیں گے, اور پھر جناب یہ اتنے گڑھے کھودنا کی ضرورت, اتنی کرینے بھی تو تھی نہیں, بیلچوں سے اتنی مٹیاں نکالنا, اور پھر یار یہ کیا مسئلہ ہے. وہ جو ہے نا بس یہ تو ویسے ہی مر جائیں گے ہم اس طرح, تو اگر گڑھے کھودتے رہے تو ویسے ہی مر جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنا پڑے گا, اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو اپنی ذمہ داری پوری کی, مکمل اسباب اختیار کیے حفاظت کے. کس قدر ٹینشن والے اسباب تھے آپ دیکھو, صحابہ کا بھوک سے یہ حال ہونے لگا تھا, بے ہوش ہو کے گرنے لگے تھے. نبی کی 4 نمازیں قضا ہو گئی غزوہ خندق میں, اندازہ لگائیں آپ, 4 نمازیں آپ کی قضا ہو گئی. تیر اندازی اتنی اور نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. وہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو, تیر جس کو لگے لگ جائے, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ بچانے والا ہے, ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے. اس وقت میدان جنگ میں نماز کا طریقہ نازل نہیں ہوا تھا کہ کیسے نماز پڑھنی ہے, تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا میدان جنگ میں کیسے, کیونکہ اتنا وقت ہی نہیں مل رہا تھا کہ کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھا سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی نماز, 4 نمازیں قضا ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور کیوں قضا ہوئی کہ بھائی پہلے اپنے لوگوں کی جان کو بچانا ہے. اب بتاؤ یہاں جو جذباتی لوگ ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نماز سے تو مصیبت ٹلتی ہے, تو نبی کے سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں ہے. آپ نے صحابہ کو حکم دیتے کھڑے ہو باجماعت نماز پڑھو, تیر آئیں گے دیکھا جائے گا, شہید ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں, نماز پڑھ کے دعا مانگیں گے سب سیٹ ہو جائے گا. او بھائی اسباب یہ کہتے ہیں کہ تیر جب آتا ہے نا, گولی جب آتی ہے, تو وہ نمازی اور روزے دار اور
بے نمازی میں فرق نہیں کرتی. آپ نمازی کے یہاں رکھ کے بندوق چلائیں گے وہ بھی مرے گا, چرسی کے رکھ کے چلائیں گے وہ بھی مرے گا. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اسی وجہ سے تو نبی نے حکم دیا کہ جب نماز میں سانپ نظر آئے تو نماز توڑ کے سانپ کو مار دو. یہ صحیح حدیث ہے. یہ تھوڑی حکم دیا کہ نماز میں سانپ نظر آئے تو کوئی بات نہیں, تمہارا ابھی اللہ سے کنیکشن ہے اور نماز بلاؤں کو ٹالتی ہے, تو یہ سانپ کیا بلا یہ خود ہی ٹل جائے گی, تم نماز نہیں چھوڑنا. بلکہ حکم دیا نماز چھوڑو پہلے سانپ کو مارو. کیا مذہب کا بھائی کیا تصور پیش کیا جا رہا ہے. یہ جنونی قسم کے جو لوگ ہیں, کیوں مذہب کا بیڑا غرق کر رہے ہو, کیوں لوگوں کو برباد کر رہے ہو مذہب کے نام پہ. علم صحیح نہیں ہے تو چپ رہ جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب آپ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام اسباب اختیار کیے غزوہ خندق میں. جب آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی, پھر اللہ کی طرف سے معجزے بھی صادر ہونا شروع ہوئے. جب صحابہ کرام کو بھوک لگی, یہ بھوک سے بے ہوش ہونے لگے, مرنے لگے, شہادتیں ہونے لگی, یہ حالت ہو گئے صحابہ کے. اب چونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, پھر کیا ہوا ہے کہ ہانڈیوں سے سالن نکلنا شروع ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھئی ڈھکن نہیں ہٹانا دیگچے سے, اور صحابیہ کو حکم دیا کہ برتنوں میں سالن ڈالتی رہو اور ڈھکن نہیں ہٹانا. اتنا سا شوربہ تھا اور وہ سینکڑوں صحابہ کو کافی ہو گیا. اب اللہ کی طرف سے معجزے ہوئے ہیں, اب اللہ کی مدد آئی ہے. آپ اپنی ذمہ داری بھائی پوری کرو, چاہے وائرس کے بارے میں ہو, چاہے وہ کورونا وائرس کے بارے میں ہو, چاہے وہ صحت کے بارے میں ہو, چاہے وہ ڈیفنس کے بارے میں ہو. اپنی ذمہ داری آپ نے پوری احتیاطی تدابیر کرنی ہے. اس کے بعد پھر اوپر سے اللہ سے دعائیں مانگے, مدد آئے گی. پیڑے کھانے کے بعد آپ دعا مانگو گے, مدد نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی, مرواؤ گے آپ لوگوں کو. یہی ہو رہا ہے. آپ جو ہے نا اس طرح کی فضول قسم کی باتیں, جو بے روزگار کم بخت گھر میں پڑا ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ یار کچھ پڑھو لکھو کچھ کام کرو. نہیں جی, رزق تو اللہ کے ہاتھ میں. میں دیکھتا ہوں ہمارے ہاں ایک شوگر کے مریض تھے, ہوٹل میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے, چینی آئی تو چائے میں چینی ڈال رہے ہیں. ایک آدمی نے ان کو کہا کہ حضرت آپ شوگر کے مریض ہو, چینی ڈال کے پی رہے ہو. انہوں نے کہا بھائی جان موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں, جب مارنا اللہ ہے, بچانے والا, بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو میں اس وقت چھوٹا تھا, مجھے شروع سے ہی بے عقلی کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں الحمدللہ. تو میرا دل چاہا کہ میں ان سے بولوں کہ مارنے والا بھی اللہ ہی ہے. ایک بات کر رہے ہو کہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے, تو کیا یہ جتنے لوگ جو مرتے ہیں یہ کس نے مارے ہوتے ہیں؟ گورنمنٹ نے مارے ہوتے ہیں, کس نے مارے ہوتے ہیں؟ اللہ ہی مار رہا ہوتا ہے سب کو. تو جو بچانے والا ہے وہ بھی اللہ ہے اور مارنے والا بھی اللہ ہے. اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو کوشش کرتا ہے اکثر اس کو بچا لیا جاتا ہے, جو کوشش نہیں کرتا وہ اکثر مر جاتے ہیں. آپ دیکھیں یورپ میں لوگوں کی جو طبعی عمر ہے نا وہ بڑھ گئی ہے, اس لیے کہ وہ اپنی صحت کا بہت خیال کرتے ہیں, اس لیے ان کی جو بوڑھے بہت دیر سے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں 60 سال کے آدمی کو دیکھو آپ. میں تو سفر میرے باہر ملکوں کے شروع ہو رہے ہیں, بہت کچھ ہم نے ان ملکوں کے بارے میں سنا ہوا تھا, لیکن جب باہر جا کے دیکھا تو بالکل اپوزٹ پایا ہم نے. ان لوگوں کی صحتیں بہت, وہ تو وائرس آ گئے, وہ تو اللہ کا عذاب بن گئے جس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی ہے, لیکن جرنلی ان لوگوں کی صحتیں بہت اچھی ہیں, عمریں ان کی لمبی ہیں. وجہ اس کی یہ کہ وہ خیال 60 سال میں تو وہ بعض ان میں یہ کہتے ہیں کہ اب تم نے جینا شروع کیا ہے. ہمارے 60 سال کے آدمی کا حال دیکھو آپ, تو انہیں نکلی ہوئی ہیں اور اس کی شوگر کا مریض ہوگا, بلڈ پریشر کا مریض ہوگا, اور گردے اس کے فیل ہو چکے ہوں گے. ہمارے ایک دوست ہیں کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں, یو کے میں ہوتے ہیں, میں ان کا کئی دفعہ تعارف کروا چکا ہوں, اور ہیں پاکستانی, بڑے نیک آدمی ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے کہنے لگے کہ یار مفتی صاحب پاکستان کے بارے میں رپورٹ یہ تھی کہ یہاں کینسر کے مریض بہت کم ہیں اور یو ایس اے میں اور یو کے میں بہت زیادہ ہیں. تو کہہ رہے ہیں میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ چلو ایک مرض تو ایسا ہے پاکستان میں جو بہت کم ہے اور دنیا میں زیادہ ہے. یعنی جب میں پاکستان آیا اور میں نے ہسپتالوں کا وزٹ کیا تو پتا چلا کہ یہاں کینسر کی بیماری بہت زیادہ ہے, صرف زیادہ نہیں بہت سے بھی زیادہ ہے. کہہ رہے ہیں پھر میں نے کہا یار رپورٹ کیوں نہیں ہے؟ پتا چلا کہ یہاں رپورٹ تیار ہی نہیں ہوتی ہے, یہاں کوئی ڈاکومنٹ بنتے ہی نہیں ہے کہ کتنے مریض ہیں اور کتنے نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں ہسپتالوں میں جا کے پتا چلا بھائی یہاں تو خاص طور پر بریسٹ کینسر جو خواتین میں ہو تو بہت ہی زیادہ ہے. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا شریعت کی تعلیمات ہیں؟ کیا صحابہ ایسے تھے؟ آپ کو معلوم ہے ایک بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک حکیم بھیجا, طبیب, کہ یہ عرب لوگ ہیں, یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو ان کو طبیب کی ضرورت بھی پڑے گی, تو میں کوئی ڈاکٹر بھیجے. اس زمانے کا ڈاکٹر جس کو حکیم کہتے تھے. تو وہ حکیم جب آیا تو وہ سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا رہتا تھا, کوئی مریض ہی نہیں آتا تھا اس کے پاس. تو بڑا پریشان ہوا, پتہ یہ چلا کہ جی یہ لوگ بیماری نہیں ہوتے, بہت کم بیماری کا ریشو ہے ان لوگوں میں. اور وجہ کیا تھی کہ کم کھاتے ہیں, جب تک بھوک نہ لگے کھاتے نہیں ہیں. تو اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ ایک حکیم آیا ہے غیر مسلم کنٹری سے, وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں کوئی بیماری نہیں ہو رہا, لیکن جب ہمارے یہاں کوئی غیر مسلم کنٹری سے ڈاکٹر اور حکیم آئے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یار دوسرا آدمی بیمار ہے. تو صحابہ کے زندگی کے زیادہ قریب
ہم لوگ ہیں اس معاملے میں، ہر چیز میں نہیں کہہ رہا میں، صحت کے معاملے میں ہم لوگ ہیں یہ گورے صحابہ کی زندگی کے زیادہ قریب ہیں. یقیناً اس معاملے صحت کے حوالے سے وہ لوگ صحابہ کی زندگی کے زیادہ قریب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر میرے بعد والا، پھر اس کے بعد والا. اور پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد جو زمانہ آئے گا اس میں جھوٹ بھی پھیل جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان لوگوں میں موٹاپا پھیل جائے گا. اب آپ اندازہ لگاؤ، آج یعنی موٹاپے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برائی کے طور پر بیان کیا. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، موٹاپا ہماری قوم میں زیادہ ہے یا غیر مسلموں میں زیادہ ہے؟ آپ کو موٹاپا مسلمانوں میں زیادہ نظر آئے گا، بہت معذرت کے ساتھ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی فالٹ ہے. ہمارے اندر موٹاپا اس لیے زیادہ، سب موٹوں کی بات نہیں کر رہا، کوئی تو بائی نیچر موٹے ہوتے ہیں، ان کا جسم بھاری ہوتا ہے. ہر بھاری جسم والے کو نہیں آپ برا کہہ سکتے. وہ بھاری جسم والا جو کھا کھا کے موٹا ہوا اس کے بارے میں برائی ہے. جو بائی نیچر ہو، ایسے تو بہت سے صحابہ تھے جن کا جسم بھاری تھا. تو ہمارے ہاں موٹاپا زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کھانے کو بھی مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں کھایا جاتا ہے ثواب سمجھ کے کھاتے ہیں، پھوڑتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پھوڑ پھوڑ کے موٹے ہو رہے ہیں تیجے کے نام پہ، 40ویں کے نام پہ. اور وہ حلیم کی دیگیں الگ ہیں اور کنڈے الگ ہیں، اور فلاں کا پتہ نہیں اتنا کھایا جاتا ہے، اتنا کھایا جاتا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یار احتیاط کرو، یہ کیا کھا رہے ہو، کیوں، تو فوراً جواب کیا ملتا ہے؟ او بھائی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اتنا وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا پاگل ہونے کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ مذہب کا غلط استعمال کر رہے ہیں. نتیجہ یہی نکلا نا، کیونکہ آپ میں اگر موٹاپا زیادہ ہے، اور ایک طرف اسلام میں صاف طور پر یہ کہا گیا کہ موٹاپا پسند نہیں ہے، اسلام اللہ کو پسند نہیں ہے. حدیث میں تو صراحتاً ہے، ایک یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی، وہ بہت موٹا، توند موٹی تھی اس کی، کھا کھا کے موٹا ہو گیا تھا. تو آپ نے اس کو فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تورات میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تم اپنی آسمانی کتاب میں دیکھو، اس میں لکھا ہے کہ جو اس طرح موٹی توند والا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں یہاں وہ موٹی توند ہے جو کھا کھا کیا ہوا، بائی نیچر کسی کے پیٹ زیادہ ہے، کسی بیماری کی وجہ سے زیادہ ہے، تو وہ اس میں داخل نہیں ہے. تو موٹی توند والے کو ناپسند کیا گیا ہے جو کھا کھا کے موٹا ہو گیا. تو آپ بتائیں یہ جو ہمارے ہاں زیادہ تر موٹے، سب کی بات نہیں کر رہا، یہ کیا بائی نیچر ہے؟ ان کی ماؤں نے کیا ان کو ایسے جنا تھا؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی ہمارے معاشرے میں کچھ فالٹ ہے، کچھ دینی لوگوں میں بھی کوئی فالٹ ہے. وہ فالٹ یہی ہے، یعنی ایسا فالٹ ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی صحابہ کی زندگی قریب نہیں ہے. وہ فالٹ یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں کچھ چیزوں میں ہم کنفیوژن کا شکار ہیں، اور کچھ چیزوں میں ہم مس گائیڈ ہو رہے ہیں، اور کچھ چیزوں کو ہم غلط طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم نے جوائنٹ فیملی میں ٹائم گزارا ہے، تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بڑے آرام سے پردہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گھروں میں خواتین کو سمجھائیں جا کے، جو خواتین بیان سن رہی ہیں، دیکھو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھیں. عورت کو اللہ نے جیٹ سے بھی پردے کا حکم دیا، دیور سے بھی پردے کا حکم دیا. شوہر کے چچا، شوہر کا پھپھا، شوہر کا خالو، یہ سارے نامحرم ہیں عورت کے لیے. غیر مسلموں کے گھروں کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے، ان کے یہاں یہ سب پردے وردے کی ونس اپون اے ٹائم یہ باتیں ہوا کرتی تھیں. اسلام میں احکام ہیں. تو ہم جوائنٹ فیملی میں ہم نے ٹائم گزارا ہے، زندگی ہماری گزری ہے، سب اکٹھے رہتے تھے. حالانکہ جو میرے بڑے بھائی ہیں ہمارے باپ کی جگہ ہیں الحمدللہ، لیکن میرے گھر والے کبھی ان کے سامنے نہیں آئے. مجھ سے 12 سال بڑے ہیں عمر میں، میرے گھر والے نہیں آتے، نہ ہماری بھابھی ہمارے سامنے آتی ہیں، حالانکہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں. تو ایک ہی گھر میں ہم نے ٹائم گزار لیا، اکٹھے دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے. عید بقرعید پہ تو بعد میں بھی ملتے تھے، جب الگ الگ ہو گئے تو بھی جمع ہوتے تھے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے پردہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل 100% غلط بات ہے. بہت اچھی زندگی گزرتی ہے، بڑی تمیز کی زندگی گزرتی ہے. اگر پاکیزہ زندگی چاہتے ہو نا، پاکیزہ زندگی، تو اس پہ آ جاؤ، ٹھیک ہے نا. اور اگر چاہتے ہو پاکیزہ زندگی نہیں، اچھا ایک بات خوب سمجھ لو، ہمارے ہاں اکثر لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہوتا ہے اگر بے پردگی سے، جس نے خراب ہونا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جس نے نہیں ہونا ہوتا وہ نہیں ہوتا. یہ نعرہ بہت لگایا جاتا ہے. ایک صاحب اپنی بیگم کو اکیلے سفر پہ بھیج رہے تھے جہاز میں، ینگ بیگم تھی ان کی بیوی. میں نے ان سے کہا کہ شدید ضرورت کے بغیر عورت کو اکیلے سفر مت کرنے دو. کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی شدید ضرورت ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ عورت بغیر محرم کے سفر کرے. انہوں نے کہا یار یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنے لوگ کرتی ہیں، اتنی خواتین کرتی ہیں. میں نے کہا یہ تو بات چھوڑ دیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت سی جگہوں پہ بہت کچھ ہوا ہے. تو کہنے لگے ہر جگہ نہیں ہوتا. تو میں نے کہا یقیناً ہر جگہ نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو، احکام جو دیے جاتے ہیں نا، جہاں فتنے کا خوف ہوتا ہے وہاں احکام دیے جاتے ہیں. فتنے کا وقوع یقینی ہو
वहां पे हकाम नहीं होते। मैं मिसाल से बात समझाता हूँ। एक बंदा इधर चर्च की दुकान और हीरोइन की पुड़िया बेचना शुरू कर दे, गवर्नमेंट उसको रोकेगी कि नहीं रोकेगी? बोलो ना। वो ये दलील देता है कि यार जिसने खरीदना होगा खरीदेगा, ये अपनी मर्जी से है ना, इससे सोसाइटी खराब नहीं होगी, लोग चर्च के आदी नहीं बनेंगे। भाई जो खरीदना चाहेगा वो खरीदेगा, मेजॉरिटी नहीं खरीदेगी। मैंने फला इलाके में चर्च की दुकान खोली थी, किसी ने भी नहीं खरीदी मुझसे चर्च, ये दलील मान लोगे आप बोलोगे भाई हम रिस्क नहीं ले सकते। हमें पता है शराब की दुकान किसी महल्ले में खुल जाए, चर्च की दुकान, हीरोइन की दुकान खुल जाए, सारे ना हीरोइनची बनते हैं ना चर्ची बनते हैं। बल्कि अगर आप फ्री में भी हीरोइन बांटना शुरू कर देंगे, सारे फिर भी हीरोइनची नहीं बनेंगे। लेकिन इस खौफ से कि 2-4 भी हीरोइनची ना बन जाएं, इस खौफ से 100% लोगों को रोका जाएगा कि नहीं रोका जाएगा? कि भाई 2 भी तो बन सकते हैं ना, उन 2 की वजह से 98% को रोका जाएगा। औरत बेपर्दा होकर घर से बाहर निकले, औरत जवान औरत अकेले सफर करे। हम नहीं कह रहे सारे खराब होते हैं, सारी औरतें खराब हो जाती हैं, लेकिन सोसाइटी में 2% लोग भी तो खराब हो सकते हैं ना। उन 2% के लिए पाबंदी कितनों पे लगानी पड़ती है? 98% पे लगानी पड़ती है। कितने केसेस हमारे सामने आए हैं, बगैर महरम के औरत ने अकेले सफर किया है। अकेले सफर जब होता है ना, औरत भी आजाद होती है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई दबाव नहीं होता उसके ऊपर। 7 सीट में बैठा हुआ लड़का नौजवान वो नंबरों के तबादले मैरिड खवातीन से शुरू कर देते हैं। कई केसेस आए हैं कि ये लड़की खराब कैसे हुई है, वो अकेले सफर कर रही थी, साथ में एक हैंडसम सा लड़का आगे बैठ गया। लड़के बड़े ठरकी होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। जब औरत के साथ कोई भाई होता है, कोई भी बाप होता है, तो एक मर्द को भी एहसास होता है कि मैंने भी दाएं बाएं नहीं देखना है, और औरत को भी एहसास होता है, उसको एक महफूज भी होती है वो। जब आपने आजाद कर दिया सोसाइटी को, अब सफर में कौन महल्ले में तो लोग देखने वाले होते हैं, आप अपने इलाके में रहते हो, आपको 20 किस्म के खौफ होते हैं। सफर में इंसान एक अजनबी होता है, वहां 20 किस्म के खतरात हैं कि कोई भी मर्द नंबर का, आजकल वो छेड़खानी नहीं होती जो पहले जमाने में खवातीन को छेड़ दिया जाके, अब मामला उससे आगे बढ़ चुका है। अब छेड़खानी वाले दौर गया, अब मर्द टाइम वेस्ट नहीं करते छेड़ के किसी को। मर्द अब क्या करते हैं, वो नंबरों के तबादले होते हैं। बातचीत शुरू कर दी, गपशप लगाना शुरू कर दी, नंबर मांग लिया कि मैं वैसे ही आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। शुरू में ये लेबल होता है, खवातीन बेवकूफी में आके नंबर दे देती हैं कि चलो जी हमने भी बातचीत ही करनी है, क्या हो गया अभी, ठीक है एक भाई समझ के बात कर लेंगे। जो भी बड़े बड़े दुनिया में जराइम होते हैं, खूब समझ लो पहली मर्तबा नहीं होते, पहले छोटा जुर्म होता है, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, और होते होते वहां तक मामला पहुंचता है जहां आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इधर एक वाकया हुआ था, मुझे खुद यहाँ करीब में इमाम साहब हैं, उन्होंने बताया कि उनके पास एक केस आया। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी मियाँ बीवी की, बहुत मोहब्बत, उनके बच्चे भी। बेगम साहिबा के पास मोबाइल से कोई अननोन नंबर कॉलें आना शुरू हो गई, वो रिप्लाई नहीं करती थी। एक दिन तंग आके रिप्लाई कर दिया, वो कोई बड़े ऑफिसर थे तो रिप्लाई कर दिया, तो फिर आपस में SMS बाजियां शुरू। यहां तक नौबत पहुंची है कि वो हंसता बसता घर जिसके टूटने का कोई सोच नहीं सकता था, बेल आखिर वो औरत गई, अदालत से खुला लिया, अदालतें तो बैठी हुई हैं खुला की डिग्रियां पकड़ाने के लिए, और जाके फिर शादी कर ली उसी से। शादी क्या है, वो तो हरामकारी है, ज़िना है। अपने बच्चे भी छोड़ दिए उसने, और वो मर्द भी मैरिड था। उसने अपनी पहली बीवी को उसको तलाक दी, इसने शर्त लगाई मैं तुझसे जब शादी करूंगी अपनी पहली बीवी और बच्चे को तलाक दे दूं। इसने इसके इश्क में आके अपनी पहली बीवी को भी डिवोर्स दिया, उसके बच्चे भी छोड़ दिए, और लेबल ये लगाया कि मैं तेरी खातिर अपने बच्चों की कुर्बानी दे रहा हूं और अपनी बीवी की, तू मेरी खातिर अपने शौहर और बच्चों की कुर्बानी दे। अच्छे अच्छे हंसते बसते घर इस तरह उजड़ते हैं। आप ये फिर वही दलील दोगे फला तो नहीं उजड़ा, फला तो नहीं उजड़ा। मैं कब कह रहा हूं सारे उजड़ते हैं भाई, लेकिन कुछ भी तो उजड़ते हैं ना। जब हीरोइन फ्री में बटना शुरू हो तो सारे थोड़ी हीरोइनची बनते हैं, सारे थोड़ी चर्सी बनते हैं। लेकिन जितने चर्सी बने, जितने हीरोइनची बने, ये हीरोइन बटने की वजह से तो बने हैं, तभी तो हीरोइन और चर्स पे पाबंदी लगाई जाती है। तो खूब समझ लो, जैसे नशई के लिए हीरोइन में अट्रैक्शन है, ऐसे ही अल्लाह ने मर्द के लिए किसमें अट्रैक्शन रखी है, औरत में। और खूब समझ लो कि मर्द ये औरत में ये नहीं देखता कि मैरिड है या अनमैरिड, बल्कि मर्द को मैरिड में ज्यादा दिलचस्पी होती है। उसको पता है ये तो, इसको तो शादी के वादे और लारे रप्पे देने ही नहीं है मैंने, इसको तो सिर्फ टाइम पास करना है इसके साथ। औरतें बेवकूफ बनती हैं, और जो औरतें इन मर्दों के चक्कर में आके अपना घर उजाड़ती हैं, उनको जब वो एजेड होती है ना, तो फितरत ऐसा इंतकाम लेती है ना उनसे कि उनकी नस्लें याद रखती हैं। अभी तो चस्के लगे हुए होते हैं कि अपना घर उजाड़ दो, ये ज्यादा हैंडसम है, जरा पैसा पैसा देख के भाग जाती हैं। उसके बाद जो उनका अजाब में जो उनकी बुढ़ापा गुजरता है ना, और ये बुढ़ापा ज्यादा टाइम नहीं लेता आने में, 45-50 साल के बाद डाउन। जैसे ही डाउन होना शुरू हुई ना, फिर देखो कोई जहाज में नंबर भी नहीं मांगता, फिर वो तरसती है कोई हमसे नंबर तो मांगे, कोई हमें लिफ्ट तो कराए। हमने जिंदगियां, मेरे भाई, हमने जितनी हमारी एज है ना, थोड़ा तजर्बा शायद उससे ज्यादा ही, हालात देख रहे हैं भाई, मामलात देख रहे हैं। तो ब्रॉड माइंडेड बनने की इस जमाने में बिल्कुल भी जरूरत बोलो नहीं है। ये बेवकूफियां छोड़ दो। मर्द आदमी पहले, नर पहले है, वो आदमी बाद में है। औरत मादा पहले, औरत बाद। और ये छोड़ दो कि ये दीनदार है, मेरी बेगम पर्देदार है। अल्लाह उसके रसूल ने आपको हुक्म दिया एहतियात का, क्योंकि जब ये ठरक सवार
ہوتی ہے نا کھوپڑی کے اوپر عشق معاشقے کی, اس میں پردہ, نماز, روزہ رکاوٹ نہیں بنتا. دیکھو جب کسی کو بھوک لگتی ہے تو کیا اس کے لیے بے نمازی ہونا ضروری ہے؟ بھوک لگنے کے لیے روٹی کی چاہت کب پیدا ہوتی ہے؟ دو وجہ سے انسان کے دل میں خوراک کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے, دو وجہ سے. یا تو بھوک بہت لگ رہی ہو, پھر تو سوکھی روٹی بھی اچھی لگے گی, یا یہ کہ کھانا بڑا مرغوب ہو, پھر پیٹ بھرا ہوا بھی ہو تو دل چاہتا ہے کھانے کا. مرد جو کمارے چھڑے چھاٹ ہے نا, یا میرڈ بھی ہیں لیکن گھر میں سیٹسفائی نہیں ہے, وہ ان کی بھوک ہوتی ہے بڑی ہوئی. وہ چاہے نمازی ہو, چاہے وہ روزے دار ہو, چاہے وہ حاجی ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ مفتی ہو, چاہے وہ بزرگ ہو, چاہے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہوں, چاہے وہ پڑھا لکھا ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ سائنٹسٹ ہو, چاہے وہ تاجر ہو, چاہے وہ ٹماٹر والا ہو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ امیر ہو. یہ جیسے پیٹ اللہ نے ہر آدمی کے ساتھ لگایا ہوا ہے تو شہوتیں بھی ہر آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. وہ جب بھی کوئی خوبصورت عورت دیکھے گا تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہوگا. اب اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے تو آرام سے بیٹھا رہے گا, اور اگر پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے یا ٹھرکی ہے, بعضوں کے پیٹ بھرے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن ہوتے ٹھرکی ہیں, ان کا پیٹ قیامت تک بھر ہی نہیں سکتا, تو وہ چاہے گا کہ میں اس سے کوئی دوستی لگانے کی کوشش کروں. سامنے سے ذرا سا بھی پازیٹو اس کو ریپلائی مل گیا نا, مردوں کی عزت نہیں جاتی, خوب سمجھ لو. مرد ٹرائی کرنے میں کوئی اور محسوس نہیں کرتے جو ٹھرکی لوگ ہوتے ہیں. ٹھرکی آدمی کہے گا ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے نا, آنٹی کی طرف سے اگر تھوڑا سا ریپلائی آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آ گیا تو تھوڑا سا غصے ہو جائے گی نا, تھپڑ تھوڑی لگائے گی. آج کل تو تھپڑ بھی نہیں, پہلے زمانے میں خواتین کو چھیڑو تو تھپڑ لگاتی تھی, اب وہ بھی ختم ہو گیا, تو غیرت ہی ختم نا. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا, ذرا سا کسی خاتون کو چھیڑ دیا تو وہ کھینچ کے تھپڑ لگاتی تھی, شرم نہیں آتی. اب نہیں ہے وہ, اب اس کو غلط سمجھا جاتا ہے, آپ نے تھپڑ کیوں لگایا؟ وہ اگر آپ کو نمبر مانگ رہا تھا آپ منع کر دیتی نا, تھپڑ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پہ. اب تو لوگ غیرت ویرت تو مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, شارٹ ہو رہی ہے. تو مرد کہتا ہے ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے, مانگ لو نمبر یار. تو یہ ساری چیزوں پہ کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا ہے, عورت بغیر محرم کے سفر بولو نہ کرے. مجبوری کے حکام میں نے بتایا الگ ہیں, ضرورت ہو مجبوری ہو وہ ایک الگ حکام ہے, لیکن نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے. براڈ مائنڈڈ مت بنو. دیکھو میں کچھ چیزیں, لبرل لوگ بڑی پیاری بات, کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب آئے ملنے کے لیے مجھ سے, ایجوکیٹڈ فیملی سے ان کا تعلق تھا اسلام آباد میں, اور بڑی لبرل فیملی سے تعلق تھا, لیکن اللہ نے کھوپڑی ان کو الحمدللہ دی ہے, وہ کلچر سے متاثر نہیں ہوئے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کلچر کا اثر نہیں لیتے, مولوی نہیں ہے وہ, نہ علماء میں رہے ہیں, وہ بالکل لبرل آدمی. ملاقات کا مجھ سے ٹائم لیا ہوا تھا, مجھے آ کے کہنے لگے مفتی صاحب یہ جو ہمارا معاشرہ لبرلزم اور یورپ کے کلچر کو فالو کر رہا ہے نا, اس کے سائیڈ افیکٹ فوری طور پہ ظاہر نہیں ہوتے, یہ بہت عرصے کے بعد اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں. اس نے کہا ہماری سوسائٹی, مجھے ان کی منہ سے یہ بات اس لیے اچھی لگ رہی تھی کہ ماڈرن فیملی سے تعلق تھا, میں نے کہا صحیح بندہ تجزیہ کر رہا ہے. اس نے کہا ہماری سوسائٹی صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ یار فلاں کزن سے پردہ نہیں ہے تو کوئی آپس میں ان کا ریلیشن نہیں ہوا ناجائز, کزنوں سے پردہ نہیں ہے, دیوروں سے پردہ نہیں ہے, جیٹ سے پردہ نہیں ہے, لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ اچھے نمبر آ گئے, کوئی خراب نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ہماری سوسائٹی جزوی طور پر نا ایک ایک فرد کو دیکھ رہی ہے. اس نے کہا یہ آہستہ 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 جو معاشرہ جس بربادی کی طرف جا رہا ہے نا, بھائی ویڈیو نہیں بنائے نا, لکھا ہوا ہے, جس بربادی کی طرف جا رہا ہے یہ کچھ وقت کے بعد جا کے پتا چلتا ہے, اور وہ بربادی اب ہم اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھنا شروع کر دی ہے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, میرے پاس پہلے کیس آتے تھے کہ میری بیگم کا جھگڑا ہوتا ہے میری ماں کے ساتھ, ساس بہو کی نہیں بنتی, میرا جھگڑا ہے میرے بھائی کے ساتھ, میرا جھگڑا ہے میری ساس کے ساتھ, میری بیگم ناشکری ہے, عورت کہتی تھی میرا شوہر کیا ہے, وہ سخت مزاج ہے, وہ گھر میں تمیز سے بات نہیں کرتا, یہ جھگڑے ہوتے تھے. اب پتہ ہے کیا جھگڑے آ رہے ہیں, یہ جو آپ براڈ مائنڈڈ بن گئے نا کہ کچھ نہیں ہوتا, ایکچولی یہ سب مولویوں کی فضول قسم کی باتیں ہیں, معاشرہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں جیٹ سے پردہ کرو, دیور سے پردہ کرو, اور غیر محرم سے بات نہ کرو, محرم نہ محرم, انگریز پہنچ گیا چاند پہ اور یہ بھی محرم نہ محرم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ جو آپ لوگوں نے جب اس طرح سے مولویوں کا مذاق اڑایا ہے نا, اس کی سوسائٹی پہ اثرات بتاؤ. تو پہلے کیا جھگڑے آتے تھے ہمارے پاس, ہم اسی معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم جھگڑے بہت پہلے سے نمٹا رہے ہیں. تو اس وقت یہ کیس آتے تھے, بیگم تمیز سے بات نہیں کرتی, شوہر تمیز سے بات نہیں کرتا, میری بیگم میری اماں کی خدمت نہیں کرتی, عورت کو یہ شکایت یہ میرے بھائیوں کا احترام نہیں کرتا. اب پتہ ہے کیا جھگڑے آ رہے ہیں, میری بیگم اسکائپ پہ لڑکوں سے بات کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, میں سمجھاتا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے اس دن اپنی بیگم کا نمبر نکالا, واٹس ایپ میں گیا تو پتا چلا وہاں تو معاملات ہی کچھ اور ہے, لڑکوں سے اپنی تصویریں شیئر کی ہوئی ہیں. یہ اچھے گھروں کی بات کر رہا ہوں, کوئی بھنگیوں چماروں کے خاندانوں کی بات نہیں کر رہا, ایجوکیٹڈ فیملیوں کی بات کر رہا ہوں. اور عورت کی کیا شکایت آتی ہے, پہلے شکایتیں ہوتی میرے میاں تمیز سے بات نہیں کرتے, اب شکایتیں کیا آ رہی ہیں کہ شوہر کے موبائل میں گھسی تو پتا چلا کہ 20 لڑکیوں سے اس کے حرام تعلقات ہیں. بےغیرت آدمی کرتا ہی ہے یہ گھر سے باہر جا کے. اچھے گھرانوں کی ہمیں خون کے آنسو اس لیے روتے ہیں, یہ بھنگیوں چماروں کے گھر
बात नहीं हो रही, ये पढ़े लिखे खानदानों की बातें हो रही हैं। यार आप बताओ हमारा ज़र्फ है या नहीं? हम तो बात जब सोचते हो यार मुझे ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, कहीं दिमाग की रग ना फट जाए हमारी ये वाकया सुन सुन के। किस तरफ जा रहे हो भाई तुम? औरत शौहर को क्या कह रही है? ये पढ़े लिखे खानदानों, जब शौहर के लड़कियों से ताल्लुकात, अब औरत को डर है इससे तलाक ली तो जाऊंगी कहां मैं, हम भी मशवरा नहीं दे के तलाक लो। क्यों? तलाक लेने के बाद हमारी सोसाइटी में उस औरत का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, क्योंकि मर्दों में 2-3 शादियों का रिवाज तो है नहीं। वो तो फिर अपनी इज्जत कैसे बचाएगी? वो तो कल जो काम इसका मियां कर रहा है कल वो ये खुद करेगी। और मर्द को पता होता है कि बीवी मेरी, औरत का मजबूरी है, नहीं ये औरत मुझे नहीं छोड़ सकती। इसका नाजायज फायदा फिर वो क्या उठाएगा? शुरू में तो छुपाएगा लड़कियों से ताल्लुकात को ताकि बेइज्जती ना हो, लेकिन जब पता चल गया ना कि अब हैं, तो कह रहा है अब तो मैं बदनाम हो ही गया हूं, अब बीवी के सामने लड़कों से, औरतों से बात करेगा। वो नहीं आई बात मेरा ख्याल है। अब क्या करेगा? वो कहेगा मैं हूं तो हूं। अब बीवी के सामने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करेगा, और इससे भी आगे के मामलात हैं, मगर मिंबर पे बताते हुए मेरा ज़र्फ नहीं है, मैं इससे आगे जाऊंगा। गंद इससे भी आगे हो रहा है। यार गधे घोड़ों की सोसाइटी तश्कील दे रहे हो, तुम इंसान हो यार, तुम गधे घोड़े हो, कुत्ते बिल्लियों वाली जिंदगी गुजार रहे हो। कौन सी इंसानियत है यार? ये सोचते क्यों नहीं? ये हो क्यों रहा है? ये बेपर्दगी वजह नहीं है, ब्रॉड माइंडेड होना वजह नहीं है, तो और क्या वजह है? तुम ये चाहते हो कल ये सोसाइटी गधे घोड़ों की बने? गोरा झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो अपनी बीवी से झूठ बोलता है कि मेरा बाहर किसी से चक्कर नहीं है। इसमें सारे गोरे झूठ बोलते हैं, वहां औरत झूठ नहीं बोलती, लेकिन हर औरत अपने शौहर से झूठ बोलती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, या अपने बॉयफ्रेंड से झूठ बोलती है कि मेरा सिर्फ तुमसे ताल्लुक है। इल्ला माशाल्लाह चंद एक बची हुई होंगी। तो कल चाहते हो कि हमारी सोसाइटी भी यही बने, गधे घोड़ों वाली? मेरा ख्याल है आप शायद, मैं समझा नहीं पा रहा हूं अपनी बात। तो ये जो ब्रॉड माइंडेड बने हैं ना, एक्चुअली करके हम छोटा ज़र्फ नहीं है बड़ा, भाई गंद छोटे घटिया ज़र्फ के बन जाओ, गैरत के साथ घटिया बन जाओ, लोग ताने दें कि घटिया है, ये मौलवियों के पास बैठता है, इसका दिमाग खराब हो गया है। ये ताना खुदा की कसम आसान है बनिस्बत इसके कि कल आपको अपनी बीवी के बारे में शुबहात होना शुरू हो जाए, और औरत को अपने शौहर के बारे में शुबहात होना शुरू हो जाए। आपकी बीवी भी अगर आप पे शक कर रही है ना, बास तो शक की मिजाज होती है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर कुछ आपने सबूत दे दिए हैं, कुछ ऐसे अलामात हैं कि वो शक कर रही है, इसका मतलब आप गलत हो। शरीफ आदमी पे उसकी बीवी शक आम तौर पे नहीं करती। आपने कुछ ऐसे मौके दिए हैं कि उसको शक हो रहा है कि ये बंदा ठरकी है। मुझे एक बात बताओ, जब आपकी बीवी की बहनें आती हैं, आप क्यों फ्री हो रहे हो उनसे? मर्द होते हैं कि नहीं बताओ? जब बीवी की बहनें आए और बीवी से अच्छी हों शक्ल में, मर्द उनसे फ्री होता है। अगर मर्द अपनी बीवी के सामने अपना ये इमेज बना दे कि बेगम तुम्हारे अलावा मैं किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखता, खुदा की कसम औरत को आप पे शक व शुबहात खत्म हो जाएंगे। आप शक्की बनाते हो उसको, आप बनाते हो उसको शक। आपसे अगर आपके दफ्तर में कोई खातून फ्री होने की कोशिश करती है, आप उसको डांट के क्यों खामोश नहीं कर देते? आप उसको एक दफा सख्ती से कह क्यों नहीं देते, भाई मैं आपका क्या लगता हूं जो आप मुझसे फ्री हो रही हो? मर्द नहीं बोलेगा कभी। मर्द पता है क्या करता है? बेगैरत आदमी। ये बेगैरत ये करता है, जब कोई एंटी फ्री होंगी ना, ये अखलाक से बात करेगा उनसे, क्योंकि इस्लाम ने अखलाक सिखाए हैं। गोरा बदतमीजी से बात नहीं करता, गोरा किससे बात करता है? अखलाक से। तो आप बिला वजह के ना बिछना शुरू हो जाओगे। ये आदतें जब औरत को पता चलती है ना, तो वो शक में जाती है, घर खराब होता है इससे। कभी भी वो आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होगी। आप अपना एक मौक़िफ़ वाज़े करो। जब से लोग मेरा बयान सुन रहे हैं, दूसरी शादी की फिक्र कर रहे हैं, तो ठरकी ज्यादा हो रहे हैं, शादियां कम कर रहे हैं। कई लड़कियों से दोस्तियां लगाता है हरामखोर बेगैरत आदमी, और लेबल ये लगाता है कि मैं शादी करूंगा इससे। यार तुम इस्लाम के फलसफे को बदनाम कर रहे हो, तुम हमें जलील कर रहे हो सोसाइटी में। तुम्हें किसने कहा है कि तुम किसी औरत से शादी करने के लिए दोस्ती लगाओ, उसको समझने के लिए घंटों फोन पे उससे बातें करो, और अपनी तस्वीरों का तबादला करो उसके सामने, और उसके जनाब फेसबुक पे उससे राब्ते करो? ये कौन सा इंसानों वाला तरीका है भाई? इससे तो वो जानी और तुम में क्या फर्क हो गया फिर? जी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं चाह हूं, समझने के लिए आप एक नजर देख सकते हो, बस उसको एक दफा आपने फोन पे मुख्तसर बात कर ली समझने के लिए। इससे ज्यादा शरीयत आपको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देती। बहुत सी औरतें डिप्रेशन में गई हुई हैं कि हमारा मियां दूसरी शादी करना चाहता है, और एक औरत की तलाश में सैकड़ों औरतों को चक चुका है ये कमबख्त, सैकड़ों से दोस्तियां लगा चुका है, और हरामखोर सैकड़ों से जो है ना तस्वीरों के तबादले कर चुका है, और लेबल क्या लगा रहा है? सुन्नत और शरीयत का। देखो किरदार में अल्लाह का वास्ता एक नंबर बन जाओ, खुदा की कसम बड़ी मजे की जिंदगी गुजरेगी, कोई उंगली आपके ऊपर नहीं उठेगी। आपकी बीवी गवाही देगी मेरा मियां एक नंबर है, ये कभी किसी औरत की तरफ गलत नजर उठा के नहीं देखता, वो मोहब्बत करेगी आपसे, ये गलत नहीं है, फिर आप पर एतमाद करेगी वो। आज औरत को मर्द पे अपने शौहर पे एतमाद नहीं है, उसको पता है मेरे से बात नहीं करता, जैसे कोई आंटी आ जाती है ना घुसने की कोशिश करता है वहां पे। मैं कोई बहुत नेक आदमी नहीं हूं, मुझे अपने वाकयात सुनाते हुए बड़ा डर लगता है कि अल्लाह की नजर एक सेकंड के लिए हट जाए ना, इंसान को जलील होने में टाइम नहीं लगता। मुझे तो डर लगता है, मेरे घर में कोई भी खातून आती है, मैं घर वालों से कहता हूँ आप मिलके इसका मसला सुन के इनको निपटा दो। मैं कोशिश करता हूँ मैं ना मिलूं, मुझे नहीं शौक है कि मैं औरतों से मिलूं। यहाँ हमने खवातीन आती हैं, कमरे में बैठने की कोशिश, दरवाजे खुलवा देता हूँ मैं, कभी बंद कमरे में नहीं बैठूंगा मैं कोई शो मारने के लिए अल्लाह की कसम ये बातें नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि देखो ये वाला तर्ज अमल इख्तियार कर लो। हलाल और हराम में अल्लाह ने क्या रखी है? बाउंड्री रखी है। आपकी बीवी जो आप पे बार बार शक कर रही है ना, कुछ ठरक आपके अंदर है, ये मान लो कि कुछ मेरे अंदर कुछ खराबियां हैं जो मेरी बेगम
مجھ پہ اعتماد نہیں. کچھ عورتیں تو وہمی ہوتی ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, ان کو تو شوق ہے, لیکن نارملی جب عورت کو اپنے شوہر پہ شک و شبہات ہو رہے ہیں تو یہ شک شبہ کا موقع اس کو کس نے دیا ہے؟ مرد نے دی. عورت کو پتا ہے کہ یہ مجھ سے کس اسٹائل میں بات کرتا ہے. شادی آپ ضرور کریں, آپ ایک دفعہ پیغام بھیجیں, ایک دفعہ جا کے دیکھ لیں, ایک دفعہ بات بھی کر لیں, بالکل اجنبی لوگ ہیں پتہ نہیں کیا نکلے, اور پھر دوسروں طریقوں سے انکوائری کریں, اس کے بعد ہاں یا نہ. اس سے آگے آپ کو بڑھنے کی اجازت, بولو منہ سے بول لینا یار, نہیں. اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں, آپ گندے ہو, آپ پلید ہو, آپ بھنگی ہو, آپ چمار ہو, اور پھر آپ کا بڑھاپا اتنا ٹھرکی گزرے گا نا, خدا کی قسم بڈھے کی بدنظری کسی کا باپ نہیں چھوڑوا سکتا. اگر جوانی میں یہ نہیں چھوڑا نا لڑکیوں کی ٹھرک آپ نے, تمہارا بڑھاپا انتہائی غلیظ گزرے گا, کیونکہ بڑھاپے میں بریکیں بالکل فیل ہو جاتی ہیں انسان کی, اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا عورت کو دیکھے بغیر. ابھی سے پاک دامن بنو, اپنی بیگم کو یہ اعتماد دلا دو, بیگم تمہاری بہن سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں. اپنی بہن کو بولو میرے سامنے فری نہ ہوا کرے, یہ میری کیا لگتی ہے آ کے میرے سے فری ہو رہی ہے. خوش ہوتے ہیں جی سالیاں آئی ہوئی ہیں اور ماشاءاللہ کتنی فری ہو رہی ہیں, ان کو آپ گھمانے لے کے جا رہے ہو. بیگم کو بولو بیگم تم ہو میری یار, بیگم خوش ہوگی اس پہ, کو پتا ہے یہ میرے سے اتنا فری نہیں ہوتا جتنا میری بہنیں آتی ہیں تو ایسا فری ہو جاتا ہے, بھابھیوں سے زیادہ فری ہو رہا ہے. اپنی بیوی کے علاوہ سب اچھی لگتی ہے. ایک صاحب کی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی نا, ان کی اور 2-3 شادیاں تھیں, وہ مجھے کہنے لگے کہ یار میں نے ایک بیوی کو طلاق دی, جب بھی اس کے علاقے میں جاتا ہوں مجھے بہت یاد آتی ہے. میں نے کہا جو آپ کی بیوی حاضر سروس ہے اس کے علاقے میں کبھی وہ یاد ہے؟ کہہ رہے وہ بالکل نہیں آتی یاد. جو ڈیورسی ہو گئی, جو حرام ہو گئی وہ یاد آتی ہے, اور جو اپنی ہے وہ یاد. یہ مرد کی نیچر ہے, سمجھتے ہو کہ جو موجود ہے نا حاضر سروس ہے اس کے علاقے میں 100 دفعہ جائے گا, بالکل بھی یاد نہیں ہے. جس کو چھوڑ چکا ہے اس کی دور سے گلی سے بھی گزرے گا تو یادیں آنا شروع. حالانکہ جو ہے اس کو یاد کرنے کا حکم ہے, جو نہیں ہے اس کو, ایک تو غیر فطری غیر اختیاری طور پر کوئی یاد آ رہا ہو وہ تو اللہ کی طرف سے پابند نہیں, وہ تو آپ کے اختیار ہی نہیں. سوچ سوچ کے اس کو یاد کرنا یہ کہاں سے ٹھیک ہو گیا. تو میرے بھائی ایک بات کا عزم کرو, یہ آج سے نیت کرو, آپ دفتر میں جس لڑکی کے ساتھ کام کر رہے ہو وہ آپ کے لیے پتھر ہے. آپ سمجھ لو یہ کیا ہے, یہ عورت نہیں ہے, یہ کیا ہے, پتھر ہے. پتھر کی طرف کسی مرد کی رغبت نہیں ہوتی, آپ کے لیے وہ ہے ہی نہیں. نہ فری ہو, میں نہیں کہہ رہا بد اخلاقی کرو, بدتمیزی سے بات کرو, ذرا سا فری ہونے کی کوشش کرے. آپ اس کو جواب دے دو کہ انٹی یا سسٹر بول دو, آدھا مسئلہ اسی سے حل ہو جائے گا. سسٹر آپ ریزرو رہیں مجھ سے, ٹھیک ہے نا, جتنا جو کام دفتر کی حد تک جتنا ہے نا بس ضروری اس حد تک رابطہ کریں, کائنڈلی اس سے زیادہ آپ مجھ سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں. اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلے گا, وہ اور فری ہوگی, کہے گی یار زبردست آدمی ٹائٹ, پھر وہ میسج بھیجے گی, آپ نمبر بلاک کر دو اس کا. آپ نے کیا کرنا ہے بولو نا, یہ بہت بڑی قربانی ہوگی. کس کے لیے؟ اللہ کی. اللہ نے ایمان والوں کی جگہ جگہ قرآن میں صفات بیان کی ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک جو خدا کو نہیں مانتے, ایک وہ جو خدا کو مانتے ہیں. جو نہیں مانتے وہ زانی بھی ہوتے ہیں, وہ گرل فرینڈ بھی بناتے ہیں, اور جو مانتے ہیں ان کی نظر اپنی بیگم سے کے علاوہ کہیں نہیں جاتی. ان کے لیے وہ سب عورتیں پتھر ہیں. تو یہ قربانی ہے, اس قربانی کا آپ کو آخرت میں بدلہ ملے گا. مست شروع کر دو اس کے ساتھ SMS بازیاں. آپ کل کسی عورت کے ساتھ کر رہے ہو نا, اس بات کا بڑا خطرہ ہوتا ہے, آپ کی بیگم کو جب یہ پتا چلے گا وہ بھی آزاد ہوگی, اس کے بھی تعلقات ہو سکتے ہیں. اگر بے غیرتی کا سودا کر لیا تو پھر تو کوئی فکر نہیں کہ چلو جی اس انگریزوں میں اگر ہو بھی جائے تو کہہ رہے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. لیکن میرے بھائی ہم تو غیرت مند بننے کی کوشش کرتے ہیں, تو خدا کے لیے اپنے کلچر کی حفاظت کرو میرے بھائی. بیگم کہیں سفر کرتی ہے, بولو بھائی غیر محرم کے بغیر سفر کرنا بیگم اچھا نہیں ہے. اپنے ساتھ اس کو پھر عزت بھی دو, محبت بھی دو, اپنے ساتھ لے کے جاؤ اس کو, اور گھر میں اس کو پردہ کراؤ. بولو بیگم دیور جیٹ, اس سے اسلام میں کیا ہے پردہ. باقی موبائلوں پہ بات چیت ہو رہی ہے, بیگم کو بتا دو بیگم تم جب کسی سے اتنی لمبی بات کرتی ہو تو مجھے یہ حق ہے کہ میں دیکھوں یہ کون ہے جس سے تم بات کر رہی ہو. فوراً خواتین کہیں گی تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے, آپ بولو بھائی میں ہوتا ہوں پوچھنے والا. اللہ نے مجھے گھر کا سربراہ بنایا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ فون پہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بات چیت کر رہی ہیں, مجھے پتا ہونا چاہیے یہ کون ہے. مجھے بتا دیں بھائی آپ کا بھائی ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کی والدہ ہے, بہت اچھی بات ہے, تو بتا دینا کیا جا رہا ہے اس میں. وہ چھپا رہی ہے, بتا ہی نہیں رہی ہے, پھر براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں. سمجھ رہے ہو نا, اتنا براڈ مائنڈڈ بنو گے نا تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا شک کرنا شروع کر دو, لیکن یہ اس کی ذمہ داری. اور آپ بھی گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہے ہو, بیگم پوچھ رہی ہے کون ہے یہ, کیوں ہنس کے اتنے گھنٹے, تو آپ کیوں شک کا موقع دے رہے ہو. آپ اس کو بتا دو بیگم یہ نمبر ہے دیکھ لو, یہ تمہارے ماموں ہیں جس سے میں اتنی دیر بات کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو یہ جب گھر میں اعتماد کا ماحول ہوگا تو گھروں کے رشتے چلیں گے. ایسے نہیں چلتے, آپ بات کر رہے ہو, بیگم نے جیسے ہی دیکھا فون یوں گھما دیا آپ نے. ایک خاتون نے مجھے بتایا میرا میاں میسج کر رہا ہوتا ہے, فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے, جیسے ہی میں آتی ہوں نا اس کے اسٹائل تھا. وہ خاتون ہماری جاننے والی تھی, مجھے پورا انہوں نے ایکٹنگ کر کے بتائی. تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی وہ آتا ہے نا, وہ میں اپنے میاں کو دیکھتی ہوں فون پہ, جیسے مجھے دیکھتے ہیں نا ایک دم یوں کر کے نا موبائل یوں, اس کے اسٹائل یوں ایسا گھننا کر کے, لگتا ہے کچھ چکر ہوا ہے. کہہ رہی میں اس سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیا ہے, کس سے بات ہو رہی ہے, تو کہہ رہے تمہیں شک کیوں کر رہی ہو, اسلام میں شک کیا ہے, حرام ہے. اب دیکھو اسلام کو کہاں لگا رہا ہے یار تو.
اسلام میں یہ جائز ہے کہ آپ اس کو موقع دے رہے ہیں. ہمارے نبی ایک خاتون کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ, ایک صحابی گزرے, آپ نے ان صحابی کو بلایا, فرمایا یہ میری زوجہ ہیں. یہ کون ہے؟ میری زوجہ. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ پیغمبر ہیں, آپ پہ کون شک کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اگر شک کر لیتے تمہارا ایمان گیا تھا. تو آپ نے خود شک کا موقع نہیں دیا. تو مرد بھی ایسا کر رہا ہوتا ہے گھنٹوں, ہاں لگا ہوا ہے, عورت کو پتا ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ یہ اتنے اسٹائل سے آج کل کوئی نہیں بات کرتا بھائی. اور جیسے ہی بیگم آئی یوں کر کے نا موبائل یوں کر کے گھما لیا. تو میں نے اس کے میاں کو بلا کے پھر میں نے انکوائری کروائی, تو وہ غلط آدمی نہیں تھا, وہ بات صحیح کر رہا تھا, لیکن تو کر کیوں رہا ہے یوں کر کے بیگم کو گھما کے, اس کو موقع تو دے رہا ہے نا تو یار. تو اسی طرح خاتون بھی, آپ بیگم صاحبہ گھنٹوں آپ جیسی کو یوں کر کے موبائل یوں گھما لیا, یوں کر لیا, تو بھائی ان چیزوں سے دل خراب ہوتے ہیں. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھ پہ شک کیوں کر رہی ہو. بھائی آپ کیا فرشتے ہو کہ آپ آسمان سے اترے ہو؟ بڑے بڑے لوگ خراب ہوئے ہیں, آپ کیا کوئی سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہو کہ آپ خراب نہیں ہو سکتے؟ تو بھنگی چماروں والی زندگی چھوڑ دو میرے بھائی, شک و شبہات والی زندگی سے توبہ کر لو. میرا خیال ہے اس سے زیادہ میں سمجھا نہیں سکتا, اور تو نہیں ضرورت نا سمجھانے کی. انسان کے بچے میرے خیال ہے امید اتنا کافی ہے, ابھی بھی نہیں بنے تو پھر جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو. براڈ مائنڈڈ نہ بنو, میرا مقصد صرف یہ بتانا تھا, زیادہ براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں. اور ایک بات یاد رکھو, کسی بھی نامحرم کو بہن بولنے سے نا آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, اس کا بڑا فرق پڑتا ہے. بہن آپ جو بھی کام ہے, بہن ذرا آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں, میں نے یہاں سے گزرنا ہے. بہن آپ, جو ٹھرکی آدمی ہوتا ہے اس کو منہ سے بہن پھوٹتے ہوئے موت آتی ہے. جب جہاز میں آپ بیٹھے, آپ کے ساتھ کوئی خاتون ہے, ٹھیک ہے آپ اکرام کریں, آپ کے پڑوسیوں کا اکرام ہوتا ہے, آپ نے ان کو پانی کا پوچھ لیا تو بہن سسٹر آپ یہ لینا پسند کریں گی, اتنا ٹھیک. اتنا بھی وہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یوں کر کے, جیسے میں نے بتایا نا یوں بیٹھا ہوا ہے وہ نامحرم سے کو دیکھنے کا کہیں گناہ نہ مل جائے, یہ بھی چچور بنایا, یہ تو غلط ہے. یہ تو آپ بیٹھو تمیز سے, جیسے نارمل سب بیٹھے ہوئے, تیرے اوپر ہی کیا سارا فتنہ اتر رہا ہے کیا؟ تو اکیلا سفر کر رہا ہے کیا؟ تو اس میں یہ ہے کہ سسٹر بہن اس طرح کر کے بات کر لیں آپ, جو بھی تمیز سے. اور نمبروں کے تبادلے کی کوشش نہ کریں, نہ نمبر مانگیں, اور نہ انٹیاں کسی کو فری کرائیں. جو مرد ہوتے ہیں وہ جو میرڈ لڑکی سے رابطہ کرے گا وہ صرف ٹھڑک پوری کرنے کے لیے. مردوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہم نے اس سے شادی کرنی ہے. یہ بہت بڑی ٹینشن ہے مردوں کی. تو چند بیوقوف آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے جو شادیوں کا بیان سننے کے لیے آ جاتے ہیں, میجورٹی کو شادیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میجورٹی چاہتی ہے بغیر شادی کے اگر عورت مل رہی ہے تو ہم شادی کر کے مفتی طارق مسعود کی طرح بیوقوف نہیں ہیں کہ اتنے عورتوں کی ذمہ داریاں اٹھائیں اور ٹینشنیں اٹھائیں. وہ کہتے ہیں ہم بیوقوف نہیں ہیں, مولویوں پہ یہ بیوقوفیاں جچتی ہیں. وہ کہتے ہیں بغیر شادی کے ملے تو یہ زیادہ اچھا ہے. یہ نمبروں کے تبادلے اسی چکر میں ہو رہے ہیں, اور لڑکیاں یہ بیوقوف ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ یہ شاید ہم سے بعد میں شادی کرے گا. میں ایک دفعہ بس یہ واقعہ سنا کہ میں سوال جواب کی طرف آتا ہوں. میں اورنگی ٹاؤن میں ہاسپٹل میں گیا, ڈاکٹر تھے ہمارے جاننے والے, اب ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. میں نے 18 سال کی لڑکیوں کی خودکشیوں کے کیس وہاں دیکھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ روزانہ 1 یا 2 لڑکی خودکشی کر کے آ رہی ہوتی ہے, کچھ مر جاتی ہیں, کچھ ہم بلیچ پیا, کچھ زہر پیا تو ٹرپیں لگ رہی ہیں نا. میں نے کہا یہ کیا مسئلہ؟ کہہ رہے ہیں یہ ساری وہ غریب لڑکیاں ہیں جن کو کراچی کے پوش علاقوں کے لڑکے دولت کی لالچ دے کے, شادیوں کے لارے رپے دے کے ان کو دبا کے طبیعت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. بہت عرصے تک 1-1.5 سال ان کو رکھیل بنا کے رکھا, اس کے بعد ان کی زندگی میں کوئی نہیں آئی اور اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد پھر ان لڑکیوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ خودکشیاں کرتی ہیں. میرا دل چاہ رہا تھا میں اس پہ کوئی ڈاکومنٹری بناؤں, لیکن میں نے کہا یار یہ زیادہ ہو جائے گی کہ تو یہ بہت ہو رہا ہے. جتنے خودکشیوں کے لڑکیوں کے کیس ہیں نا سارے ناکام محبتوں کے ہیں. تو اپنی بیٹیوں پہ کنٹرول کر لو, اور اس میں جیسی بالے ہو اس کی شادی کر دو. سب سے اہم کام یہ ہے, اس کی شادی کر دو, اپنے گھر کو ٹک جائے گی, تمیز سے زندگی گزارے گی, ان سب فتنوں سے آپ کی بچت ہو جائے گی. اللہ کرے کہ یہ بات کھوپڑیوں میں بیٹھ جائے. نہیں بیٹھے تو بھائی جیسے چل رہے ہو چلتے رہو. مفتی صاحب مدرسے سے وظیفہ لینا کیسے؟ بعض لوگ کا کہنا ہے. اچھا اس میں کچھ لوگ خامخواہ کی سختی بھی شروع کر دیتے ہیں. بیلنس کرنا بیان میں ضروری ہے. خامخواہ کی سختی ایسا نہ ہو کہ گھر کی 4 دیواری میں عورت کو بند کر کے رکھ دیا, کہیں جانے ہی نہیں دے رہے آپ اس کو, یہ غلط ہے. وہ اگر بازار جا رہی ہے جانے دو, آپ اس کو بولو بھائی کسی خاتون کے ساتھ چلی جاؤ, اکیلے نہ جانے دو. اس زمانے میں عورت کا اکیلے جانا ٹھیک بولو نہیں, یہ فتنہ ہے. یا تو بال بچوں والی ہو نا, اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی ہے پھر بھی ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہونا چاہیے. بے شک کوئی عورت ہی ہو ساتھ میں, کوئی خاتون ہی ہو ساتھ میں, تو آپ اس کو خریداری کرنے دیں. جمعرات بازار, ہفتہ بازار, یہ ویسے تو بہتر ہے مر جا کے سارے کام کرے, لیکن اگر چلو خاتون کر رہی ہے تو پھر کسی خاتون کے ساتھ جائے. وہ سمجھتے ہو اس میں نمبروں کے تبادلے کا خطرہ ذرا کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے, بس اور کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں تو پھر آپ کبھی آ جاؤ عصر کے بعد نا ہمارے پاس بیٹھ جاؤ, جو کیسز آ رہے ہیں نا آپ بیٹھ جاؤ, پھر انشاءاللہ پھر پتہ چل جائے گا. اللہ نہ کرے کسی دن آپ ہی آ رہے ہو اٹھ کے, اللہ نہ کرے وہ دن نہ لائے اللہ تعالیٰ. آپ موٹر وے والا واقعہ دیکھو نا, وہ خاتون کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, کیا مطلب؟ اس کوئی وہ جگہ تھوڑی تھی اس کام کے لیے. اس کا مطلب ہر مرد ٹھرکی ہے, موقع چاہیے اس کو. 2 بندے 4 بندے 8-10 بندے وہاں کھڑے ہوئے تھے, ان کو موقع ملا کہ یہ خاتون اکیلی ہے, انہوں نے اپنی ہوس پوری کی. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہاں ٹھرکیوں کا ریشو غیر ٹھرکیوں سے زیادہ ہے. اور یہ یاد رکھو, لوگ کہتے ہیں گوروں میں ایسا نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. گوروں میں
بہت سے بھی زیادہ ہے. یہاں تو پھر بھی شاید تھوڑا مذہب کی وجہ سے اور کوئی عورت کو بہن بنا کے کچھ آخرت کا خوف یا اپنی بیٹیوں بہنوں کا سوچ کے, وہ تو اپنی بیٹیوں بہنوں کا بھی نہیں سوچتا گورا. وہاں قانون کا ڈنڈا ہے بہت سخت, ورنہ وہاں یہ واقعات میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں, اتنے سخت قوانین کے باوجود بھی وہاں یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں. آپ وہاں جاؤ, ڈاکٹروں سے اسپتالوں میں پوچھو کہ آپ کے پاس کتنے پیشنٹ آتے ہیں اس کے, جن عورتوں کو ان کے جبری زنا کی وجہ سے ان کی صحت کو نقصان پہنچا ہوتا ہے. تو یہ نہ کیا کرو کہ وہاں نہیں ہوتا یہاں ہوتا ہے, وہاں اس سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن وہاں قانون بہت سخت ہے. وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پیٹرول پمپ ہی نہ ہو اتنی بڑی موٹر وے پہ, سمجھ رہے ہو, اتنی بڑی موٹر وے. اور میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, ہم 8-10 بندے جا رہے تھے تو وہ موٹر وے پہ کوئی پیٹرول پمپ ہی نہیں آ رہا. تو شکر ہے ہم نے وہ گاڑی کہیں اتار کے کہیں شہر میں پیٹرول ڈلوا لیا, ورنہ کھڑے رہتے بیچ روڈ پہ. لیکن جب کوئی عورت اکیلی جا رہی ہو اس کے ساتھ کتنے خطرات ہیں, تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ بھائی یہاں ہر مرد ٹھرکی ہے, اور جو نظر آ رہے ہیں نا بغیر ٹھرکی, وہ موقع ملے تو پھر دیکھو. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں برتن میں پانی پیتی تھی, جس جگہ سے منہ لگاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کو گھما کے اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے جہاں میرے ہونٹ رکھتے. آج کل کوئی بیوی سے یہ محبت کر سکتا ہے؟ تو انٹیوں سے بات کرنا بہت آسان, مزہ بھی آتا ہے. آئیے نا, سالیوں سے بھی بہت اچھی رپورٹیں آ رہی ہیں آج کل سامنے, بھابھی بھی ہے, نامحرم ہے بھابھی کا رشتہ, سب اچھے لگ رہے ہیں. جو لگنی چاہیے وہ بولو نہیں. تو ہم پابند ہیں کس کے حکم کے؟ اللہ کے. اسی طرح میرے بھائی عورت کو بھی اللہ نے پابند کیا کہ جس عورت کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے وہ جنت میں نہیں. عورت کے لیے عورت کے لیے تو شادی کے بعد اللہ نے شوہر کا حق ماں باپ سے بھی زیادہ بڑھا دیا کہ اگر شوہر ایک بات کا حکم دے رہا ہے, باپ دوسری بات کا, تو عورت کس کی بات مانے گی شریعت میں؟ اتنا بڑا حق بنا دیا اللہ نے. تو اللہ کی خاطر اس کو ہسبینڈ مان لو. دل تو نہیں چاہتا کسی خاتون کا بھی, یہ ستار ہے, ستار بھائی ہی ستار ہی رہے گا. یہ جمشید ہے, جمشید نہ, یہ جمشید نہیں ہے. شادی کے بعد آپ کا کیا ہے؟ ہسبینڈ. تو میرے بھائی اسلام بلیو کرتا ہے ریلیشن پہ. انڈیویجولزم جو ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہے نا, ہر آدمی کی انڈیویجول لائف ہے, کوئی کسی کی لائف میں دخل نہ دے. عورت کہتی ہے شوہر میری لائف میں دخل نہ دے, مرد کہتا ہے میں جو مرضی کرتا رہوں باہر, میری بیگم مجھ سے نہ پوچھے. نہ نہ نہ, اسلام اس لائف کا قائل نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں خلق من الماء بشرا, اس نے پانی سے انسان بنایا. فجعلہ نسبا وصہرا, 2 خاندان دے دیے, ایک ددیال ننیال والا, ایک سسرال والا. 2 خاندان اللہ نے آپ کے ساتھ جوڑ دیے ہیں. تو جب جوڑ دیے ہیں تو ان کو خوش رکھنا ہے آپ نے. اسلام کے علاوہ جتنی دعوتیں ہیں وہ اس میں انڈیویجولزم سکھایا جا رہا ہے. ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم آزاد ہیں. نہ بھائی آزاد نہیں ہے, ہماری فیملی ہے, رشتے ہیں. تو ان باتوں پہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور آخری بات, بس سچی مچی کی آخری بات, اس کے بعد میں بیان ختم کروں. آپ کہیں گے یار آخری کرتے بہت فیسلٹی ہے. سچی مچی کی آخری بات, قرآن مجید نے کچھ اخلاقیات بھی بیان کی ہیں. اللہ نے اپنا حق بتایا, میری عبادت کرو. مخلوق کا حق بتایا, ان میں مخلوق میں سب سے پہلے اپنے ریلیٹیو, جن میں سب سے پہلے کون ہے؟ ماں باپ. پھر مخلوق صرف ماں باپ اور رشتہ دار نہیں ہوتے نا, جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہو, جس ریاست میں آپ رہتے ہو, اس کے بھی تو کچھ حقوق ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, وہ بھی اسلام نے بیان کی. ہم کیا کرتے ہیں, آدھے اسلام کو فالو کرتے ہیں, آدھے کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے لوگ میرا بیان سن کے, نوجوان نسل جو ہے نا میرا بیان سنتی ہے کہ جلدی شادی کر لینی چاہیے, ابا کو جا کے تنگ کرتے ہیں میری جلدی شادی کرو, جلدی شادی کرو. ابا کہتے ہیں کم بخت میں اپنے بچے پیدا کر کے ان کو پال رہا ہوں, بہو کو بھی میں ہی پالوں. تو میرے پاس آتے ہیں, مفتی صاحب آپ نے ہمارا بیٹا بگاڑ دیا. میں ان سے کہتا ہوں دیکھیں اس نے آدھا بیان سنا ہے, آدھا بیان یہ تو سن لیا جلدی شادی کرو, یہ والا نہیں سنا کہ اپنے خرچے پہ کرو. یہ اس دن بیان میں آیا ہی نہیں. مسئلہ کیا ہو گیا, خراب ہو گیا نا مسئلہ. آدھا سنا ہے, آدھا سنا ہی نہیں آپ. تو جب ہم آدھے اسلام کو فالو کرتے ہیں نا تو اسلام اور زیادہ بدنام. آپ نے آدھا اسلام فالو کیا, نمازی بن گئے, ماں باپ کا تھوڑا بہت اکرام بھی شروع کر دیا آپ نے, لیکن آپ معاہدے توڑ رہے ہیں, آپ ایگریمنٹ کی پابندیاں نہیں کر رہے. تو اس سے بدنام کون ہوگا؟ اسلام. دیکھو آخری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے پاس 2 چیزیں تھی, ایک آپ کا کیریکٹر اور ایک آپ کی عبادت غار حرا کی. آپ نے لوگوں کے سامنے عبادت پیش کی یا کیریکٹر پیش کیا؟ کہ میں بتاؤں اگر احد کے پیچھے لشکر آ رہا ہے, مان لو گے, لوگوں نے کہا آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں, آپ جھوٹ نہیں بولتے, آپ امانت میں خیانت نہیں کرتے, آپ کہیں گے مان لیں گے. 40 سال ہم نے آپ کو دیکھا, آپ جھوٹ نہیں بولتے. غیر مسلم میری اور آپ کی نماز اور عبادت کو نہیں دیکھے گا, وہ ہمارے کیریکٹر کو دیکھے گا. کہ جب یہ کینیڈا آئے تھے, انہوں نے حکومت سے جو معاہدے کیے تھے اور اس معاہدوں کی بیس پہ ان کو نیشنلٹی ملی ہے. یہ وزٹنگ ویزے پہ آئے تھے اتنے دن کے لیے اور پھر ٹھہر گئے, اسائلم لے کے بم دھماکہ شب برات کا پٹاخہ کروایا. ایسے بھی لوگ ہیں, اپنے گھر کے باہر شب برات کا پٹاخہ پھڑوایا اور کہہ دیا ہمارے گھر کے باہر کیا ہوا ہے, بم دھماکہ ہوا ہے. تو آپ کی کوئی حیثیت رہے گی؟ قرآن کتنی جگہ کہتا ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون, ایمان والے
امانتوں میں خیانت نہیں کرتے, معاہدوں کو نہیں توڑتے. ایک ہوتا ہے وعدہ جسے کیا کہا جاتا ہے کہ پرومس, ایک ہوتا ہے معاہدہ جسے کہا جاتا ہے ایگریمنٹ. پرومس میں اور ایگریمنٹ میں فرق ہے. پرومس یک طرفہ ہوتا ہے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل میں آپ کو چائے پلاؤں گا, یہ یک طرفہ چیز ہے, اس کی کم ویلیو ہے. ایک ہے ایگریمنٹ, ایگریمنٹ دو طرف سے ہوتا ہے. ایگریمنٹ کتنے طرف سے ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کرو, اس کے بدلے آپ مجھے یہ سہولت دو, اس کے بدلے میں آپ کو یہ دوں گا. اب آپ